ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ، اور یقینی طور پر کاکڑ صاحب نے وہ نگران حکومت لیڈ کی جو پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے مؤثر نگران حکومت تھی، جس کے زمانے میں سب سے زیادہ مؤثر اقتصادی اقدامات ہم نے دیکھے۔ بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، تھینک یو سو مچ انڈیڈ۔ اور یقیناً آپ کے لیے بڑی ایک سیٹسفیکشن کی بات ہے کہ کیونکہ یہاں تو رات گئی بات گئی، اور یہ تو پوری حکومت کے اتنے بڑے اقدامات تھے، اتنے بڑے ایکشنز ہیں، یہ اکانومی میں ہر فیلڈ کے اندر جو معیشت سے ہمارے ریلیٹڈ ہیں۔ اور آج ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی کہ یہ باقاعدہ ایک ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور آف سارٹس یہ میٹنگ ہوئی ہے، جس میں کہ جانے والی کابینہ، جانے والے وزیر اعظم اور جو نئی حکومت ہے، نئے وزیر اعظم جو ہے وہ بیٹھے ہیں، اور باقاعدہ یہ ایک بہت ہی سہل طریقے سے، ایک بہت ہی عمدہ طریقے سے جو ہے اس سفر کو آگے بڑھانے کا عزم ہوا۔ بے شک اس میں اینکر اور جو کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ افواج پاکستان کا ہے، جنرل عاصم منیر کا ہے، جن کا برین چائلڈ ہے SIFC، مگر ہر لحاظ سے آئی ایم شیور کہ اتنا 6 مہینے کا کام اور اس کے بعد اس سفر کو آگے بڑھانے کا عزم، یہ ایک غیر معمولی بات ہے ہر صورت میں۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کی اپریسیشن کا۔ دیکھیں، میں آپ سے اتفاق کرتے ہوئے اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ اس وقت جو پیوٹ بنا ہے وہ SIFC کا پلیٹ فارم بنا، اور اس کو سٹیچوٹری سپورٹ حاصل تھی ارلیئر پارلیمنٹ سے۔ کچھ ماہ میں انہوں نے کام کیا، اس کو لے کے آگے چلی نگران حکومت انٹرم سیٹ اپ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی with all the institutional support that we received from multiple players in the state of Pakistan with the lead role of Pakistan military۔ یہ کنکلوژن کی طرف جب ہم گئے اور نئی پارلیمان وجود میں آئی، نئی حکومت وجود میں آئی، ایک امبیلم تھا کہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز کیسے رہے گی۔ چند دن لیے نئی حکومت کو بریفنگز ملی، ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اسیسمنٹ کی، اور میرے خیال میں اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنی مشاورت یقیناً کی ہوگی اور یہ فیصلہ کیا کہ سابقہ یعنی جو نگران حکومت تھی ان کو اور نئی کابینہ کو مل کے ایک بریف کیا جائے کہ کیا کیا اچیو ہوا ہے، کون سے مائل سٹونز ہیں اور کون سے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں۔ تو ایک ایسی پازیٹیو فضا کریٹ ہوئی ود ان دیٹ ہال، اور میں سمجھتا ہوں اس ہال کی جو ریفلیکشن تھی وہ پورے ملک میں اس کا امپیکٹ گیا ہے۔ جو ایک انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ تھا، لوگوں میں ایک اضطراب کی جو کیفیت تھی وہ ایڈریس ہوئی ہے، اور بہت سارے وہ سینک جو کہتے تھے کہ SIFC کے پلیٹ فارم کی آخر کیا ضرورت ہے، آج میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت کا احساس ہمیں بھی ہوا، باقیوں کو بھی ہوا، کہ جو پاکستان میں انسٹیٹیوشنل انپٹ کے ساتھ پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہے وہ کی ہے فار اکنامک سکسیس، فار اکنامک ریکوری، ہماری اکنامک ہیلتھ کے لیے۔ آج جتنے پارٹیسپنٹس تھے فیڈریٹنگ یونٹس کی جانب سے، چاروں چیف منسٹرز، پرائم منسٹر صاحب خود، دوسری طرف سے ملٹری لیڈرشپ میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان تمام کی جو فوکس اور جو نیوکلیس رہا اس ڈسکورس اور ڈسکشن کا، وہ اس اکنامک ریوائول پلان پہ تھا، چاہے وہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ منرل ایکسپلائٹیشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیڈ اتھارٹی کے حوالے سے ہو۔ ایک اوور آل ہولسٹک اپروچ گورنمنٹ کی نظر آ رہی تھی، اور یہ ہول آف اے گورنمنٹ اپروچ واز دا سلوگن آف دا SIFC۔ وہ سلوگن آج پریکٹیکل اس کی جو ریئلائزیشن ہے وہ میں سمجھتا ہوں نگران حکومت میں تو سب کا یہ تاثر تھا کہ جی اس میں تو کوئی پولیٹیکل پریشرز نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ اس طریقے سے چل رہے ہیں، لیکن ایک الیکٹڈ مینڈیٹڈ گورنمنٹ کے جس میں ڈائیورسفائڈ پولیٹیکل اوپینینز ہیں، جس میں پولرائزڈ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ آ کے سب نے اسٹیٹ آف پاکستان کو پرائیورٹی دیتے ہوئے جو اکنامک ڈسکورس ہے اس کی انیشیشن نہیں بلکہ پارٹیسپیشن کی، کہ تمام کے تمام نے ایک سینس آف اونرشپ اس کو۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ بڑی ڈیبیٹ رہی ہے، دنیا میں بھی بات ہوتی رہی ہے کہ ہم نے ایک بار کئی بار پہلے باہر اٹیمپٹ کیے، فیلڈ اٹیمپٹ کیے، جس کو عام زبان میں ہائبرڈ نظام کہتے ہیں، مگر ملٹریز اور سول کمبائن ایک مل کے ایفرٹ ہو، جوائنٹ ایفرٹ ہو۔ ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، تمام چیزیں ہیں،
آبویسلی میں پرسنلی تو سمجھتا ہوں کہ دس از دا بیسٹ ماڈل وی کوڈ ایور ہیو، کہ جس کے اندر ایک بہت ہی ملٹری کا بڑا ڈسپلن نظام ہے، بہت ہی کہ ان کے ایجوکیٹڈ سسٹمز ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور پہلی بار معاشی معاملات میں جو بیک بون ہے پاکستان کی سروائیول کی، اس کے اندر اپ فرنٹ یہ جو ایس آئی ایف سی کا کردار سامنے آیا ہے، جس کے لیے بڑا ہارڈ ورک کیا ہے ملٹری نے بھی، اور ظاہر دوسرے تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے مل کے اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے، جس کو ابھی ہم اب اس وقت ماشاءاللہ جس کی آج میں کہتا ہوں فارمل ابتدا ہوئی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی سسٹیننس اور اس کی ڈیلیوری پر جو آپ کی ٹیک ہے وہ ذرا شیئر کیجئے تاکہ عوام بھی سمجھ سکیں کہ یہ نظام کس طرح سے اب آگے بڑھے گا۔ کامران صاحب دیکھیں، اس میں انیشلی ایک ڈومیسٹک ایلیمنٹ تھا جو کرٹیکل تھا اس انیشیٹو پہ، اور ایون باہر کی دنیا سے بھی اگر کرٹیسزم نہیں تھا تو ایٹ لیسٹ دیر ور ڈاؤٹس، کیونکہ اس طرح کا ماڈل بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے۔ پاکستان کی اپنی پیکولر سچویشن ہے، ہمارے ہاں جو سول ملٹری امبیلنس ہے اس میں ناٹ نیسسریلی کہ ہر دفعہ ملٹری کے یہاں ایک ڈیپ ڈیزائر موجود ہے کہ وہ گورنمنٹس کو ٹیک اوور کرے۔ یہ تاثر میرے خیال میں فار پولیٹیکل ریزنز بعض اوقات بنا ہے یا بنایا گیا ہے۔ ایکچولی جو سروس ڈیلیوری ہے، جو ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، دیکھیں 24 کروڑ لوگوں کی سروس ڈیلیوری کی رسپانسبلٹی کے لیے آپ کانسٹیٹیوشن کو کریٹ کرتے ہیں، آپ پارلیمان کا وجود دیتے ہیں، آپ ریاست کو وجود دیتے ہیں، ورنہ جو رضان دطاعت ہے کسی بھی ریاست کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ریاست کے بنیادی کاموں میں اس کو سیکیورٹی اپنی پاپولیشن کو پرووائڈ کرنا، اور اس کے لیے اکنامک سسٹینیبل ماڈل اس کے شہریوں کے لیے، پاپولیشن کے لیے پرووائڈ کرنا، یہ دو پرائم ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایریا نو ڈاؤٹ جو سروس ڈیلیوری کا ہے، موسٹلی اس میں سول انسٹیٹیوشنز لیڈ رول لیتے ہیں اور وہ پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز جہاں پہ وہ اسٹرکچرل فلا آ کر اس سروس ڈیلیوری میں ناکامی ہوتی ہے، جیسے پاکستان کے کیس میں ہے، آپ اپنے مورٹیلٹی ریٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اپنی ایگریکلچر پروڈیوس کو دیکھ لیں، آپ اپنی ہیلتھ سروسز کو دیکھ لیں، آپ اپنی ایجوکیشنل سروسز کو دیکھ لیں، ہمارے ہاں جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بسا اوقات سب سہارن کنٹریز کے ساتھ بھی آپ اس کو ٹیلی نہیں کرتے ہیں۔ تو پس چبایت کرت آخر کیا کیا جائے؟ اسی بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے جو لانگ رن میں میرے خیال میں جس کی آج بھی نشاندہی ہوئی وہ یہی تھی کہ جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آہستہ آہستہ لائن ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، وہ اپنی ڈیلیوری کو بہتر کریں۔ مین وائل جو آپ کے پاس ایک اویلیبل انسٹیٹیوشن آرگنائزڈ ملٹری کی صورت میں ہے، جو کہ اسٹرینتھن ہے، ڈسپلنڈ ہے، آرگنائزڈ ہے، ان سے یہ گیپ فل کرا کے یہ جو اسٹیٹ کا آرڈر ہے، جو سوسائٹی کا آرڈر ہے، اس کو نہ صرف سپورٹ کیا جائے بلکہ بہتر کیا جائے، اور اس میں کسی ایک انسٹیٹیوشن کی جیت یا دوسری انسٹیٹیوشن کی ہار قطعاً زیر بحث نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی جیت یا ہار ہے۔ یہ اس طرح ورکنگ ریلیشن ڈیولپ ہوگا تو پاکستان کے 24 کروڑ لوگ جیتیں گے، یہ ان کی جیت ہے۔